ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ غریب ملک میں کرپشن کا سدباب سپریم کورٹ کرے گی یا پارلیمنٹ کرے گی، اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-260-6029 پہ. اس وقت پنڈی سے ہمارے ساتھ ایک کالر ملک زاہد صاحب ہیں. ملک زاہد صاحب، آپ کا ہمارے معزز پارلیمنٹیرینز پولیٹیشینز کے لیے کوئی سوال ہو؟ ہاں جی، میں پہلے تو ان دونوں شرکاء کو بہت سلام کرتا ہوں اور ان دونوں سے میری شناسائی بھی ہے، لیکن میری جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا نیا بنانا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ اکاؤنٹیبلٹی ہے اس میں اگر 10% ریوارڈ لکھا ہوا ہے، مجھے یہ پوری طرح سے آئی ایم کانفیڈنٹ اباؤٹ اٹ، اور وہ 10% اگر ریوارڈ دیا جائے تو آج یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا تھا تو اس وقت 634 بیوروکریٹ اندر ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک پری بارگین کلاز لا کے اور اس پورے انفلیٹڈ بلون کو انہوں نے پنچر کر دیا تھا. اور وہ اگر 10% کے اوپر انسینٹیو دے دیے جائے تو لوگ آپ کو خود بخود سارے کا سارا کرپشن 2 دن کے اندر فارغ ہو جائے گی، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. ملک زاہد صاحب، بہت اچھا سجیشن ہے آپ کا، اس پہ کومنٹس بھی لیتے ہیں. جی خان صاحب، ریوارڈ سسٹم، ہم نے ایک پروگرام اس سے پہلے کیا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان میں کوئی ایک ایسا ادارہ ہمیں بتا دے کوئی جس میں کرپشن نہ ہو. مثال دی گئی موٹر وے پولیس کی، لیکن اس میں میسیج اور کالز آئیں گے شاید وہاں بھی فیک چلان بکس انہوں نے رکھی ہوئی تھی. میٹ آفس کا ذکر آیا، وہاں پتہ لگا کہ شاید پروکیورمنٹ میں کافی ساری چیزیں تھیں. تو اگر یہ 10% ریوارڈ کی جو بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا جائے، وسل بلوئنگ کا کانسیپٹ اس میں انٹروڈیوس کیا جائے اور پروٹیکشن دی جائے، تو کیا حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، یہ تو اکراس دا ورلڈ یہ سسٹم چلتا ہے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ امریکن CIA وہ بڑے بڑے ریوارڈ دے رہی ہوتی ہے کہ فلاں بندہ ہمیں پکڑوا دو. ہم نے تو خیر کافی ریوارڈ شاید لیے بھی ہیں، بندے پکڑوا کے. وہ وار آن ٹیرر میں ڈیفرنٹ لیے ان سے. انٹرنلی ڈومیسٹیکلی ہم لوگ جھگڑا صاحب یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں جی، یہ جو انہوں نے بات کی بالکل یہ درست ہے کہ اس طرح کریں تو ہو سکتا ہے بہت کچھ، لیکن بات امریکہ کی ہو رہی ہے اور ہماری ہو رہی ہے. بدقسمتی سے ہم تمام چیزیں انٹروڈیوس کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں بھی کچھ راستے ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. وہ ایک مثال تھی کہ ایک بادشاہ کے دور میں ایک بندہ تھا اور وہ رشوت لیتا تھا، تو اس کو کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہوں سے بٹھا دیتا تھا. وہ ہر جگہ راستہ نکال لیتا. اس نے کہا اس کو اٹھا کے وہاں سمندر پہ بٹھاؤ اور یہ سمندر کی لہریں گن کے مجھے رات کو بتایا کتنی لہریں آج ہوئی تھی. تو وہاں یہ کیا کرے گا؟ یہ اس چیز سے دور رہے گا پیسہ پیدا کرنے سے. وہ جب وہاں گیا تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ تو شپس جو گزرتی تھی ان کو روک لیتا تھا کہ بھئی آپ رک جائیں، میں لہریں گر رہا تھا، آپ نے ان کو ڈسٹرب کر دیا، یا تو پیسے دو یا پھر جو ہے تو آپ یہاں رکے رہیں گے. تو وہ راستہ ہم وہاں بھی نکال لیتے ہیں. بدقسمتی ہے، یہ کرپشن کی حد انتہا ہو چکی ہے ہمارے ملک میں کہ جو اچھا کام بھی اس کو روکنے کے لیے بھی آپ کرتے ہیں، اس میں بھی ہم راستے نکال لیتے ہیں. تو یہ جو آپ ریوارڈز کی بات کر رہے ہیں، ریوارڈز بھی ہیں، اور ریوارڈ کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں کہ کرپشن رک نہیں رہی. بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میری یہ کنوکشن ہے. کرپشن آپ کی 2 طریقوں سے رکے گی. ایک، یو مسٹ ہیو اے ٹوٹلی کلین ٹاپ. اگر آپ کا ٹاپ کلین ہوگا، کرپٹ نہیں ہوگا، دس ول فلو ڈاؤن، وہی چیز نیچے آئے گی. نمبر 2، آپ کو اپنے لوگوں کے لیے ایسی انکم لیول رکھنا پڑے گا سسٹینیبل، جس میں وہ اپنی زندگی گزار سکیں، اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں، اپنے اخراجات پورے کر سکیں. یہ 2 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کرے گا کون، سوال پھر وہی آتا ہے. یہ ہوئی ہے نا، میں نے تو آپ کو کہا کہ اللہ کرے کہ ایسی لیڈرشپ جو کہ کلین لیڈرشپ میرا مقصد ہے آئے اور وہ بیٹھے اور اس کو آپ موقع دیں. موقع دینے والی بات بھی ہے، جو کرتے ہیں اس کو 2 سال بعد 3 سال بعد فارغ بھی کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر آ رہے ہیں لاہور سے، کامران شیخ صاحب. جی کامران صاحب، آپ کا کوئی سوال ہوگا؟ جی سوال نہیں، ایک کامنٹ ہے چھوٹا سا. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ادارے کو انڈیپینڈنٹ کیا جانا چاہیے احتساب کے، اور انڈیپینڈنٹ فرام دی کلچز آف دی گورنمنٹ، کیونکہ جہاں الزامات منسٹرز کے اوپر ہونے ہیں وہاں ایگزیکٹو کا حصہ تو یہ قطعاً نہیں ہو سکتا. تو ایسے ادارے میں جو اس کا سربراہ ہے اس کا تقرر پارلیمنٹ کرے بے شک،
لیکن پرفارمنس پر چیک جوڈیشری کا ایکٹیو ہونا چاہیے. جب تک احتسابی ادارے اور تفتیشی ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے اس ملک کے اندر رول آف لا قائم نہیں ہوگا. کامران شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا تھا جی جھگڑا صاحب کے ڈیفینیٹلی ٹاپ سے بہت فرق پڑتا ہے. اگر ٹاپ کلین ہے تو اس کا اثر نیچے تک جاتا ہے، لیکن جو ہمارے باٹم پہ مثلا جو ہمارا پٹواری تحصیلدار اور تھانے دار ہیں جی، اس کو ہم نے انارمس پاورز دی ہوئی ہیں، اور یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو ہمیں بڑی اچھے طریقے سے ٹھیک کرنا چاہیے. ہماری کرپشن کی جڑ یہ ہے. مڈ لیول بیوروکریسی میں جو ڈسکریشنری پاور ہے نا جی مڈ لیول بیوروکریٹ کی، وہ ہمیں ختم کر دینی چاہیے. ہم نے اپنے 5 سال میں گفتگو جاری رکھیں گے. نیوز اپڈیٹ کے لیے ہمیں فوراً جانا ہے، اور وقفے سے جب واپس آتے ہیں تو ڈسکریشنری پاورز اور جو سجیشنز آئے انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی بورڈ اور اتھارٹیز کے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے.